صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کرائے پر گھر، دکان یا پھر کوئی زمین وغیرہ دی جاتی ہے، اور یہ عام رواج ہو چکا ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے سہولت بھی ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہے، جس کے پاس دکان نہیں ہے کرائے کا دکان لے لے اور اپنا بزنس شروع کر لے، تو اس کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ لیکن آج کل ایک غلطی عام ہوتی جا رہی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک گھر زائد ہے یا ایک دکان زائد ہے یا اس کی ذاتی زمین ہے جو ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، کسی دوسرے آدمی کو اس گھر کی یا اس کے دکان کی یا پھر اس زمین کی ضرورت ہے۔ اب یہ آدمی گھر کے مالک سے یا دکان یا زمین کے مالک سے معاملہ طے کرتا ہے، ایسا طے کرتا ہے کہ بھئی میں تیرا یہ گھر، تیرا یہ دکان 10 سال کے لیے میں لے لیتا ہوں کرائے پر، لیکن کرایہ میں تجھے نہیں دوں گا، پیشگی ایک 5 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے پیسے دے دوں گا، اور جب میری مدت ختم ہو جائے گی 10 سال کی، تو وہ جو میں نے تجھے پیسے دے رکھے ہیں ان تمام پیسوں کو واپس کرنا ہے۔ اب یہ آدمی بھی مجبور ہے، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ چلو بھائی، گھر کرائے پر دے رہے ہیں اور یہ آدمی پیشگی پیسہ ادا کر رہا ہے، مدت ختم ہو گئی، پیسہ اس کو دے رہا ہے، اور یہ آدمی بھی گھر، دکان، زمین چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کرنا کیسا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ تو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں اگر اس کا جواب تلاش کیا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں سود کی بو آتی ہے، سود کی ملاوٹ ہے۔ کیسے ہے وہ؟ 10 سال کے لیے معاملہ ہو گیا، سمجھو اگریمنٹ ہو گیا، دکان ہو، زمین ہو، یا پھر کوئی مکان ہو، گھر، معاملہ طے ہو گیا۔ اب یہ آدمی 7 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ اس کے بعد مدت ختم ہونے کے بعد صاحب مکان، صاحب دکان، صاحب زمین آدمی وہ آدمی دی ہوئی رقم مکمل واپس کر رہا ہے، تو یہ جو لین دین پیسوں کا ہو رہا ہے یہ قرض ہو گیا، قرض کے طور پر۔ لیکن گھر جو استعمال کیا ہے آدمی، زمین استعمال کیا ہے، اور اسی طریقے سے دکان استعمال کیا ہے، تو اس کا کرایہ ادا نہیں ہوا۔ یہ تو معاملہ پیسوں کا قرض ہو گیا، لیکن بعد میں وہ قرض اس کو دیا جا رہا ہے، قرض کے پیسے واپس لوٹائے جا رہے ہیں، لیکن گھر کا، دکان کا اور زمین کا جو کرایہ ہے اس کو حذف کر دیا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو پیسوں کا معاملہ تو قرض کا ہو گیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ اس پیسے کا سود ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ معاملہ اس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ بھئی 10 لاکھ روپے میں تجھے دے دوں گا، اور 10 سال تک میں اس گھر میں رہوں گا، اور ماہانہ اتنا کرایہ متعین کر لے۔ اس کے بعد آخر میں اس سے کہے کہ بھئی 10 سال کا جتنا کرایہ میرا بنتا ہے اس کرائے کو لے لو، باقی پیسے مجھے واپس کر دو، تو یہ جائز ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے،
اور اس کے اندر سود کا کوئی معاملہ نہیں. کرایہ جتنا ہو رہا ہے 10 سال کا کرایہ لے لیا، باقی پیسہ واپس لوٹا رہا ہے، یہ جائز ہے. لیکن پیسہ مکمل دے رہا ہے، کرایہ کا پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے، یہ جو ہے سود ہو جائے گا. یہ بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل سے اور زمانے کے جو نئے مسائل ہیں ان مسائل کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اور ان برائیوں سے ان گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.